زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ قابل سخت تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری آواز سننے والی باپردہ ماں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ تو فتویٰ یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن جن کا پیراڈائم شفٹ ہو جائے، جن کا زاویہ نگاہ بدل جائے، تو وہ یہ سوال نہیں پوچھتے، بلکہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی آقا کا نام بھی بغیر وضو کے لیا۔ اسی لیے اہل محبت، ان کا مطمع نظر، ان کی سوچ، ان کا فکر، ان کا پیراڈائم، ان کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس زاویے سے بات کو سنیں گے تو آپ کو مزہ نہیں، بہت مزہ آئے گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کبھی کبھار یہ آیات اور احادیث اور کچھ جملے مقتدیوں سے، سامعین سے پڑھوانے چاہیے، بلوانے چاہیے، کہلوانے چاہیے، اسی لیے کہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم مردوں سے خطاب نہیں، مردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ خواتین کی آواز بھی بنتا ہے، لیکن مردوں کی آواز پردہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے حضرات کہتے ہیں ہم 40 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں، اور بہت بڑا کام ہے بھائی، تبلیغ کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگی تبلیغ ہوئی یا نہیں؟ بولو مجھے یہ بتائے کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہے؟ جس نے سنا ہے ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، جو چکن گونیا کے مرض کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھا سکے تو بھائی اس کو ہم نہیں چھیڑیں۔ تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے 1923 میں
تقریباً 100 سال پہلے میوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اس وقت دہلی، بمبئی، لکھنؤ بھی چھوٹے سے تھے، میوات کتنا چھوٹا ہوگا، ایک آدمی نے آواز اٹھائی، ان کے پاس پمفلٹ نہیں تھا، بینر نہیں تھا، پوسٹر نہیں تھا، سٹیکر نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، گوگل یہ چیزیں نہیں تھی، ٹک ٹاک نہیں تھا، لیکن آپ پوری دنیا میں جائیں، آپ کو دعوت اور تبلیغ کی نقل و حرکت نظر آئے گی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ اخلاص۔ دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جب ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد نے ابتدا کی، ان کے پاس پمفلٹ نہیں تھا، بینر نہیں تھا، پوسٹر نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، گوگل، واٹس ایپ نہیں تھا، سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پوری دنیا میں جائیں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں اور جزیروں کے اندر آپ کو دیوبند کا ثبوت حق کی بات کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ کیا تھا؟ اخلاص۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا، ہمارے تبلیغی بھائی ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ 40 سال سے اللہ کے راستے میں ہیں، 40 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں، 40 سال سے جماعتوں میں وقت لگا رہے ہیں، لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، قرآن صحیح تلفظ اور تجوید سے نہیں پڑھنا آتا، پورے قرآن کا ترجمہ ان کو نہیں آتا، عربی میں احادیث ان کو یاد نہیں ہے، مسنون دعائیں عربی میں یاد نہیں ہے، قادیانیت کے خلاف کسی قادیانی سے بات کرنی پڑے دلائل ان کے پاس نہیں ہے، عظمت صحابہ کے موقف کو بتانے کے لیے دلائل ان کے پاس نہیں۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 سال سے دین کا کام اور مدارس اور مساجد کی طرح ماحول میں رہنے کے بعد آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ بھی آتا، حدیثیں بھی عربی میں یاد ہوتی، مسنون دعائیں بھی یاد ہوتی، اور اپنے عقائد کے دفاع کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو میں مجمع میں کچھ آیات پڑھواتا ہوں، یہ بار بار پڑھوائیں گے نا، میں تو اپنی مسجد میں اپنے جمعے میں الحمدللہ ایسا ٹرین کر دیا، میں کہتا ہوں العلماء، 2-3 ہزار لوگ جمعہ پڑھتے، سب کہتے ہیں ورثۃ الانبیاء، میں کہتا ہوں والذین آمنوا، سب کہتے ہیں اشد حبا للہ۔ یہ پڑھوانا یہ صرف شہرت کے لیے نہیں، اللہ جانتا ہے ان کی زبانوں سے یہ مبارک کلمات بار بار کہلواؤ اور اتنے دہراؤ کہ انشاءاللہ یہ ہر وقت قرآن کی آیات پڑھ کر باطل کو دندان شکن جواب دے سکے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ایکسٹریم وے پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، ذکر دوام کے ساتھ، تہجد میں اٹھنا، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، اللہ اللہ کی ضربیں
لگوانا، جہاد میں جا کر گھوڑے کی لگام پکڑ کر یا میزائل چلا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کو بڑھانے والی ہیں، لیکن اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ، مختصر ترین طریقہ، سب سے امپریسو اور سب سے ایفیکٹو جو راستہ ہے وہ ہے اہل بیت سے محبت۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ تو ہم اسی محبت میں بیٹھے ہوئے نا، کراچی سے ہم آئے اسی محبت میں، آپ بیان سننے کے لیے بیٹھے اسی محبت میں، لیکن دل کے کانوں سے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اب سنیں، قرآن کریم میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بتایا، اور اس کا ایک جزیہ یہ تھا کہ وہ ایک بستی میں گئے اور انہوں نے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے میزبان بننے سے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کیا ان دونوں حضرات کی مہمان نوازی سے۔ بنی اسرائیل میں یہ کوشش بھی ہوئی کہ تورات میں تبدیلیاں کرتے رہیں اور لفظی تحریف کی، قرآن کریم کے اندر بھی تبدیلی اور تحریف کی کوششیں انہوں نے کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ کہا کہ اتنا خزانہ دے دیں گے، فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دو، صرف نیچے کا نقطہ ہٹا کر دو نقطے اوپر لگانے ہیں، زیادہ امینڈمنٹ نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم کی طرح، بہت معمولی سا کام ہے، ہم منہ مانگیا انعام آپ کو دے دیں گے۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن عربی گرامر کے مطابق ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتے اِنَّا، بے شک ہم نے، نحنو، ہاں ہم نے، نزلنا، ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ، ہم ہی لحافظون میں لام تاکید کا اب اگر ترجمہ کرو گے، ہم نے، ہاں ہم نے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک آیت میں اتنی تاکیدات کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات، اللہ سے بڑھ کر قطعی بات، اللہ سے بڑھ کر حتمی بات، اللہ سے بڑھ کر یقینی بات، اللہ سے بڑھ کر سالڈ بات، اللہ سے بڑھ کر مضبوط بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن باقی رہے گا۔ تو وہ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا نہ کر سکے، فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا۔ 26ویں ترمیم کی بات بھی میں نے چھیڑ دی، چلے اب اشارہ ہی دے دو۔ آج میں نے جمعہ 26ویں آئینی ترمیم پہ پڑھایا، تو حضرات کی موجودگی میں مختصر سا میں نے کہا بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں او جی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے وعدے ہوئے، آئین میں جو پہلے سے چیزیں موجود تھی اس پر کیا عمل ہوا، اتنی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے کو یوم تشکر کے طور پر منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی اپنی گیلری میں کھڑا ہوا ہے، نیچے دیکھتا ہے ایک گھر میں آگ لگ گئی، ایک آدمی ریتی میں
بیلچے میں ریتی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا گھر سے بالٹی میں پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے، چوتھا سیڑھی لگا کر زخمیوں کو ریسکیو کرتا ہے، پانچواں اخباری رپورٹرز کو، میڈیا کو بلاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، آگ کو بجھانے کے لیے اپنے تئیں اپنی کوشش کر رہا ہے، اور یہ حضرت گیلری میں کھڑا ہوا ہے، نہ بیلچے میں ریتی لاتا ہے، نہ بالٹی میں پانی لاتا ہے، نہ سیڑھی لا کر زخمیوں کو ریسکیو کرتا ہے، نہ فائر بریگیڈ کو، اخباری رپورٹرز کو بلاتا ہے، اور اوپر سے کہتا ہے یہ بیلچے میں ریتی لانے سے کیا ہوگا، بالٹی میں پانی لانے سے کیا ہوگا، سیڑھی لگانے سے کیا ہوگا۔ ارے بھائی، وہ تو صرف تم مشورے دے رہے ہو، وہ تو اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ الحمدللہ اکابر کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ تو بہرحال اس آئینی ترمیم میں 56 دفعات تھی، کتنی؟ 56، اور اس میں پاکستان، بانیان پاکستان، اہلیان پاکستان اور مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات تھی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کوشش کی 56 سے 22 پر لائے۔ کتنے پر لائے؟ اور پھر 5 مزید امینڈمنٹ کر کے اس کو 27 کر دیا، اور کہا کہ ہم نے زہریلے سانپ کا زہر نکال دیا، اس کے دانت توڑ دیے۔ میں صرف اس 4 یا 5 چیزوں پر بات کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ ملک کو جنوری 2028 میں سود کی لعنت سے پاک کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی 3 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، 3 سال کے لیے سود حلال ہوگا۔ بھائی وہ تو پہلے سے ملک سودی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ 1973 کے آئین میں یہ بات مینشن تھی کہ ملک کو تدریجاً گریجولی سود سے پاک کیا جائے گا۔ علماء کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ سنجیدہ نہیں تھے، زبانی وعدے کرتے تھے۔ اب زبانی وعدے سے تحریری وعدہ ہو گیا، اور تحریری وعدہ بھی آئین میں دستور کی حیثیت اختیار کرے گا۔ اس کی مثال تو یوں ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا اور واپسی کی ڈیٹ متعین نہیں تھی، اس نے کہا دے دوں گا، 1 سال بعد کا اس نے کہا دے دوں گا، 2 سال گزر گئے اس نے کہا دے دوں گا۔ لیکن جب آپ تاریخ کا تعین کرتے کہ بھائی تو 2 سال بعد قرض واپس کرے گا، ہم سال بعد کہیں گے 1 سال باقی ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہیں گے 6 ماہ باقی ہے، پھر ہم کہیں گے 3 ماہ باقی ہے، پھر ہم کہیں گے 1 ماہ، پریشر کو ڈیولپ کرتے رہیں گے، بلڈ اپ کرتے رہیں گے، یاد دہانی کرتے رہیں گے، اجلاس اور جلسے کرتے رہیں گے، اور ان کا پتہ بھی چلے گا کہ آہستہ آہستہ یہ کن کن شعبوں سے سود کی لعنت کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بنجر زمینیں بولو، اس بنجر زمین کو فوراً پارک بنا دو، ٹائم لگتا ہے، ندی اور کچرا کنڈی ہے، ارے اس کو صاف کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤ، ٹائم لگتا ہے۔ شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ ارے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اکابر کی کوششوں سے معجل ہو گیا۔ تم معجل کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ باتیں نہیں کرو۔ مہر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک معجل ہوتا ہے عین سے جلدی دے دو، ایک معجل ہوتا ہے واو اور حمزہ سے کہ تھوڑا تاخیر سے دو۔ بھائی انہوں نے معجل تو کر دیا ہے نا، اگر تم معجل کر سکتے ہو تو آؤ میدان میں۔ اور پھر بات بھی ویلڈ ہے،
وہ کیسے کہ بھائی کاروباری حضرات کو مطمئن کرنے میں IMF سے کیے گئے معاہدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں، ورلڈ بینک کی غلامی سے جان چھڑانے میں، آلٹرنیٹو انٹرسٹ کا نظام رائج کرنے میں ٹائم تو لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور برکتیں آئے گی۔ برکتیں، ایک کنویں میں 10 کتے گر گئے، اب ایک آدمی ایک ایک نکال رہا ہے تو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اسی لیے ایک تو الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حکمران اور پوری قوم اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے تھی، اب الحمدللہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ ہمارا بس چلتا، ہمارے اکابر کا بس چلتا، وہ تو 10 سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیتے۔ اور دوسری چیز مدارس کے حوالے سے، بھائی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کیا ہوتی ہے؟ بولو تعلیم۔ ہم مثبت پہلو دیکھیں گے، کیا ہوتی ہے؟ تعلیم۔ اور مدرسوں میں کیا ہوتی ہے؟ تعلیم۔ وہ اسکول کالجز بھی تعلیمی ادارے، مدرسے بھی تعلیمی ادارے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے استادوں کی تنخواہیں حکومت دیتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی حکومت دیتی۔ وہاں بجلی کا بل نہیں آتا، کنسیشن ہوتی ہے۔ مدرسوں میں بھی بجلی کا بل نہیں آتا، لیکن ایسا بھی نہیں کیا، الٹا جو چندہ دیتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں کہ یہ سہولت کار ہیں۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، اس کے اندر یہ ساری باتیں تھی کہ چندہ دینے والے کو بھی تفتیش کے دائرے میں لاؤ، تم نے تو اتنا بڑا ظلم کیا۔ پھر اسکول کی رجسٹریشن کا طریقہ کار الگ، اور مدارس پر دہشت گردی کا ٹائٹل لگا کر ان کا طریقہ کار الگ، ان کے اکاؤنٹس فریز کرنا اور نئے مدارس کے اکاؤنٹ نہ کھولنا۔ تو اس ترمیم میں الحمدللہ یہ بات شامل ہو گئی ہے، دستور کا حصہ بن گئی ہے کہ جو پروسیس ان تعلیمی اداروں کے لیے ہوگا، رجسٹریشن کا وہی پروسیس مدرسوں کے لیے بھی ہوگا۔ یہ کامیابی نہیں ہے؟ ان کے اکاؤنٹس جو فریز ڈے کھولو اور نئے اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے بھی میکینزم کو آسان کرو۔ تیسری چیز، وفاقی شرعی عدالت جب اس کا قیام ہوا تو اصول یہ ہے کہ کسی بھی کورٹ کی طرف سے جب فیصلہ آتا ہے تو اس سے جو ہائی اوپر والی کورٹ ہوتی ہے، سیشن کورٹ کے فیصلے کی اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس فیصلے پر سٹے بھی لیا جائے تو سٹے کے لیے الگ سے درخواست دینی پڑتی ہے۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت میں انہوں نے یہ کیا کہ اگر وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دے اور کوئی سپریم کورٹ میں اپیل کرے تو اپیل کرتے ہی خود بخود سٹے ہو جائے، الگ سے درخواست نہیں دینی پڑتی۔ اس بنیاد پر وفاقی شرعی عدالت کے ہزاروں فیصلے اور کیسز پینڈنگ میں۔ تو اس ترمیم میں یہ ہوا کہ اور کورٹس کی طرح وفاقی شرعی عدالت کے خلاف بھی تم سپریم کورٹ میں اپیل تو کر سکتے ہو، لیکن وہ اپیل سٹے کا درجہ نہیں رکھے گی، سٹے کے لیے الگ سے درخواست دینی پڑے گی۔ اور الحمدللہ اس سے بھی زیادہ خوشائن بات یہ کہ اگر سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل پر 1 سال کے اندر اندر فیصلہ نہیں سنایا تو وہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا خود بخود نافذ العمل ہو جائے۔ یہ اچیومنٹ نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو 1973 میں ادارہ بنا تھا،
کہ اگر گورنمنٹ ان کو کوئی بل پیش کرے کہ دیکھو یہ شریعت کے خلاف تو نہیں، یا کوئی پارٹی اپنی درخواست دے کہ یہ مسئلہ شریعت کے خلاف تو نہیں، یا اسلامی نظریاتی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی از خود سفارش کر کے بھی گورنمنٹ کو ریکمنڈ کرے گی کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے اور یہ شریعت کے مطابق ہے، ان کی سفارشات پر عمل کون کرے، کب کرے؟ ابہام تھا۔ اس آئینی ترمیم میں اس شق کو داخل کیا گیا کہ بھائی ان کی سفارشات پر فوری عمل ہوگا اور اسے ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ علماء بیدار ہے۔ بہرحال میں پھر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا جو سفر تھا، ایک واقعہ تھا، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اتنے میں وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے لگی تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار کو درست کر دیا، ریپیرنگ کی، تعمیر کی، مرمت کی۔ ایک پہلو یہ نکلتا ہے خدمت خلق علماء کو بھی کرنا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نبیوں کے وارث سے اذان دینے میں، نماز پڑھانے میں، نکاح پڑھانے میں، جنازہ پڑھانے میں اور بس نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث سے اذان دینے میں، نماز پڑھانے میں، تلاوت کرنے میں، نکاح پڑھانے میں، جنازے پڑھانے میں اور بیواؤں کی کفالت میں، یتیموں کی دستگیری میں اور سیاسی نظام کے استحکام میں۔ مسجد نبوی کے منبر پر خطوط، وفود اور معاہدات کی خارجہ پالیسی ڈیزائن ہوتی تھی، تبلیغ کی جماعتیں نکلتی تھی، جہاد کی تشکیلیں ہوتی تھی، وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ، اس طرح کی چیزوں پر بحث ہوتی تھی۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، وہاں بھی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کیا، فلاحی کام کیا تھا۔ ہمیں بھی خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، مسلمان کو فائدہ پہنچائے، یہ نہیں کہا لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے مرنے والا کون ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جانور بھی آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی خدمت بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت کرنی ہے، کریں گے الخلق آیات اللہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک کنویں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، دو لڑکیاں کونے میں کھڑی ہوئی ہے، تو ان سے پوچھا تم پانی کیوں نہیں بھرتی؟ کہنے لگی ہمارے والد تو بیمار ہیں، پیرانہ سالی ہیں، نظر بھی انہیں نہیں آتا، ہمیں خدمت کرنی پڑتی ہے۔ وہاں مردوں کا ہجوم ہے، اختلاط سے بچ رہے ہیں، اختلاط سے بچ رہے ہیں، مکس گیدرنگ سے بچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ فارغ ہو جائیں گے، پانی بچ گیا تو لے جائیں گے ورنہ خالی ہاتھ چلی جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کے برتن لیے، پہلے پانی نکالا، خدمت کی، خدمت کے بعد درخت کے سائے میں گئے اور پھر دعا مانگی۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير۔ دعا بعد میں مانگی، خدمت خلق کا کام پہلے کیا۔ اور یہی حال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس، چونکہ مائیں بہنیں سن رہی ہے، یہ بات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے کہ علماء بھی ہو، عوام بھی ہو، بچے بھی ہو، عورتیں بھی ہو، آدمی کہتا ہے کس کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے۔ پھر بڑے اکابر بیٹھے ہو تو ویسے بھی چھوٹوں کا بولنا بے ادبی میں زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جو نبی امی تھے، بولو نبی امی تھے۔ ایک ٹی وی چینل میں پچھلے مہینے مجھ سے سوال ہوا کہ بھائی آپ کے اکابر کا عقیدہ کیا ہے امی کے بارے میں؟ میں نے کہا وہ کلپ ریکارڈ پر موجود ہے، میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا امی تھے۔ امی کا ایک معنی ماں والا، ایک معنی اصل اور بنیاد والا، ماں بھی اصل اور بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کسی انسان سے لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہمارے آقا کسی انسان سے لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے معلم خود رب العالمین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور پھر 29واں پارہ سورہ قیامہ وہی آتی رہی، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، بھول نہ جاؤ۔ حکم آیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ زبان کو جلدی حرکت نہ دے، قرآن کا جمع کرنا، پڑھوانا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا مجھ اللہ کا کام ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا یہ بڑا فضل ہے۔ تو آقا سے بڑے معلم تو کوئی، بولو کوئی۔ پھر ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی اس امت کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ تھا، دار ارقم تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھ کر کہ اس امت کا پہلا مدرسہ غار حرا تھا۔ معلم اول رب العالمین، متعلم اول رحمت للعالمین، واسطہ اول جبرائیل امین، اور وہ جگہ ام القرآن۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا علم کی اہمیت کو سمجھو۔ 570 سال کے گیپ کے بعد، فترت وحی کے بعد، انقطاع وحی کے بعد، جب جہالت عام ہو گئی، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو گئے، امت کی اصلاح کے لیے، ریولوشن اور انقلاب اور ریفارمز کے لیے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج عمرے کا نہیں، تبلیغ اور جہاد کا نہیں، صدقہ اور خیرات کا نہیں، پہلا حکم جو اس امت کے لیے آیا اقرا پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال پھر سنیں۔ اچھا دیوار کو بولو درست کر دیا، اور اس کی ریزن پتہ ہے کیا بتائی؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو ریزن یہ بتائی کان ابوہما صالحا، کان ابوہما، کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے، دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اور چونکہ ان کے آبا و اجداد نیک تھے، بعض مفسرین نے لکھا 7ویں پشت میں آبا و اجداد نیک تھے۔ کون سی پشت میں؟ 7ویں پشت میں آبا و اجداد نیک تھے۔ اس کا صلہ نبی نے یہ دیا کہ دیوار درست کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن میں اس امت کو بار بار یہ بات بتائی گئی کہ 7ویں پشت میں آبا و اجداد نیک تھے، ہم نے ان کی لاج رکھی۔ ارے حسنین کریمین اہل بیت، اللہ اکبر، ان کے آبا و اجداد کا کیا کہنا؟ ان کی لاج ہم نہیں رکھیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ جن کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جن کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ فاطمہ کا معنی چھڑانا یا الگ کرنا، وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھی، بطول انہیں کہا گیا، وہ یکسو تھی، زہرا کہا گیا، وہ مجلہ اور مصفہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ خود دونوں
جنت کے جوانوں کے سردار تھے، پیدا ہوئے سب سے پہلے کان میں آذان محمد رسول اللہ نے دی، منہ میں لعاب اور گھٹی محمد رسول اللہ نے دی، اپنے کندھوں پر سوار محمد رسول اللہ نے کیا، اپنے سینے سے چمٹایا محمد رسول اللہ نے۔ ان کی محبت میں کبھی ممبر سے اترے تو کبھی سجدے طویل کر دیے، نماز یوں پڑھی کہ شہزادے چمٹے ہوئے ہیں، کبھی ان کے ہونٹوں سے محمد رسول اللہ کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، ارے انگلی پکڑ کر چلایا محمد رسول اللہ نے اور کہا فاطمہ ان کو رونے مت دینا، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ لم یکن احد، کوئی رسول اللہ سے زیادہ مشابہت میں حسن اور حسین سے آگے نہیں تھا۔ ارے ایسے شہزادوں کی محبت دل میں نہیں ہوگی۔ ہم آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ بہرحال ان کی محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے، بولو ہمارے لیے۔ اور یہ دونوں شہزادے ایک روایت میں ہے کہ آپس میں کشتی لڑ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے غالباً فرمایا کہ جلدی کرو، شاباش شاباش، جیسے دلاسا دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت حسن کو تو شاباش دے رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا حسین کو دلاسا اور شاباش دینے کے لیے جبرائیل امین آئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی قرآن بہت پڑھتے تھے اور بہت اچھی آواز میں پڑھتے تھے، میں نے کہا منہ میں لعاب محمد رسول اللہ کا ہو، آواز اچھی نہ ہو۔ کہا کہ صوم و صلاۃ کے بڑے پابند تھے، کان میں اذان محمد رسول اللہ دے، صوم و صلاۃ کا کیا علم ہو۔ ایسی محبت کہ شہادت کے وقت بھی نماز کی حالت میں سر سجدے میں رکھ کر دنیا کو بتا دیا، اس اذان کی برکت یہ ہے نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، ایک شہزادے کو فحملہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر سوار کر دیا۔ کس نے؟ صدیق اکبر نے۔ کیوں نہ کرتے کہ نانا کو بھی غار ثور میں کندھوں پر سوار کیا، وہ نسبت بھی نواسے کو مل جائے اور نواسے کی نسبت بھی صدیق اکبر کو مل جائے۔ آج لوگ نفرتوں کی بات کرتے ہیں، خلیج کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم ایسی محبتیں چشم فلک نے نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی، نہ آئے جس میں خزاں کا موسم ہمیں سا گلشن بنا رہے ہیں۔ کندھوں پر سوار کیا اور کہا
کہ شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی، کہ نبی سے مشابہت ہے تیری، علی سے مشابہت نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یزہد، وہ مسکرا رہے تھے، ایسی محبت۔ اور جب بھی دونوں شہزادے اپنے گھر میں نہ ہوتے تو صدیق اکبر کے گھر میں ہوتے تھے۔ اور جب ہیرا علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے ایک خوبصورت چادر آئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شہزادے کو دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے وظیفے کے برابر قرار دیا۔ یمن سے جوڑے آئے، تقسیم ہوئے، شہزادوں کے ناپ کا کوئی جوڑا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پیغام بھجوایا، کہلوایا خوبصورت جوڑے اس ناپ کے بھجوائے جائیں۔ جوڑے آئے، شہزادوں نے پہنے، عمر فرمانے لگے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران شہزادے آ گئے، کہا ان دونوں سے محبت کرو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں شہزادوں کے سواری کی رکاب پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں کی مٹی کو صاف کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی بات سن کر جذبات میں آ کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے لیے ٹینشن کوئی نہیں، ہم اہل بیت کے بھی نام لیوا ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کا بھی ڈنکا بجانے والے ہیں۔ ایک پروگرام میں مجھے کہا گیا امن کی بات کرے، اتحاد کی بات کرے، یونٹی کی بات کرے، کامن ایجنڈے کی بات کرے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جوڑنے کی بات کرے۔ میں نے کہا فارمولہ میں دیتا ہوں، اپنے اکابر سے سن کر اور سیکھ کر دیتا ہوں۔ ایک فارمولہ ہے، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، ختم نبوت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی عظمت، قرآن کی حقانیت پر آ جاؤ، خدا کی قسم دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ ان میں ایک چیز کو بھی چھیڑو گے تو پھر امن کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ ہمارا تو مسئلہ بہت آسان ہے، اہل بیت پہ بات کرنی ہے، ہم ٹی وی پہ ببنگ کے دور کرتے ہیں، عظمت صحابہ پر بات کرنی ہے، ہم بے خوف و خطر میدان میں کود پڑتے ہیں، ختم نبوت کی بات آتی ہے، اکابر کی دعاؤں سے آگے چل پڑتے ہیں، مسئلہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ اسی لیے اس عنوان اور اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، میں نے جو بعد والی آیات پڑھی کون سی آیات کی کوئی بتائے؟ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح پارہ نمبر 26، سورہ فتح پارہ نمبر 26۔ ہم یہ کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر والذین معہ، بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ ایمان لانے میں پہلا نمبر، اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنانے میں پہلا نمبر، نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے میں پہلا نمبر، خطبہ دینے میں پہلا نمبر، ہجرت کرنے میں، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے میں پہلا نمبر، کندھوں پر سوار کرانے میں پہلا نمبر، غار کے اندر جانے میں پہلا نمبر، کنواری بیٹی نبی کے عقد میں دینے میں پہلا نمبر، مال قدموں میں لٹانے میں پہلا نمبر تھا، اور دنیا سے پردہ فرما کر روزے میں ساتھ ہونے میں پہلا نمبر، اور نبی کے پردہ فرما جانے پر لوگوں کو سمجھانے میں پہلا نمبر تھا، حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے میں پہلا نمبر تھا، میدان محشر میں آقا کے ساتھ کھڑے ہونے میں پہلا نمبر، جنت کے 8 دروازوں سے جس کو صدا آئے اس میں پہلا
نمبر ختم نبوت پر سب سے پہلے کھڑے ہونے میں پہلا نمبر تھا ابو بکر. یہ بکر بعض نے کہا اس کا مادہ بکرتن ہے, صبح سویرے یا سب سے پہلے پھل کو بھی یہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈالے. یہ نام بھی الحمدللہ اشارہ کرتا ہے. تو والذین معہ سے مراد بولو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, سارے صحابہ کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, بیت رسول اللہ کے ہاتھ پر ہے. فرمایا حقیقت میں بیت اللہ سے ہے. یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میرے محترم دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, تو فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین میں دونوں صفات آ گئی. حضرت حسن میں صلح والی صفت آئی, رحماء بینہم, وہ حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حضرت حسن میں صلح والا مادہ زیادہ تھا, حضرت حسین میں شجاعت والا مادہ زیادہ تھا. جب ایک دفعہ لوگوں کو پچھاڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی نظر پڑی, فرمایا شجاع ابن شجاع, بہادر کا بیٹا بہادر ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر پہرا دینے میں دونوں نے عملی ثبوت بھی دیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس موقع پر زخمی بھی ہو گئے تھے, تو اللہ نے جنت کے جوانوں کے سردار بنائے. ایک پروگرام میں جب اس بات کو کہا گیا, میں نے کہا ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں علی الرأس والعین, لیکن یہ حدیث بھی ہے ابو بکر عمر سیدہ اہول اہل الجنہ, وہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. تو بھائی دو سردار سے سنیں, ایک سردار میں اشداء علی الکفار والی صفت آئی, دوسرے میں آپس کے درمیان رحماء بینہم والی صفت آئی. اسی لیے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی. حضرت حسن کو پتا تھا حضرت امیر معاویہ صلح کے اہل ہیں, تو صلح کی, صلح تب کی, اور دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں. تو بہرحال اللہ ہمیں بھی صحیح دین پر چلنا نصیب فرمائے, صراط مستقیم پر اللہ ہمیں گامزن فرمائے, اور اہل بیت اطہار کی محبت پر, صحابہ کی عظمت پر, ختم نبوت پر اللہ ہمیں مر مٹنا نصیب فرمائے. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.